ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی قرآن پاک کی یہ دو صورتوں کا عمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں، زیر زبر پیش جو بھی غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی قرآن پاک کی یہ دو صورتوں کا عمل کر لیں، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر اور نصیب انشاءاللہ تعالیٰ سے چمک اٹھے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس دو صورتیں پڑھنی ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو شخص بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو لکھ کے رکھ لیں۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بابرکت مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا شروع ہونے والا ہے، تو آپ لوگوں نے جیسے ہی جس دن آپ کو چاند نظر آئے آپ لوگوں نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، بہت ہی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ عشرہ ذی الحج میں آپ لوگوں نے جو چاند نظر آنے سے پہلے کام کرنے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر قربانی کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے تو آپ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے جب چاند نظر آ جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے یہ کاٹنے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا حکم قربانی کرنے والے کے لیے ہے، باقی لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہ گار نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں جن کے گھر میں قربانی کرنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، جسم کے جس حصے میں بال ہیں وہ کاٹ لیں، وہ صاف کر لیں۔ اس کے لیے اگر زیر بالوں اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو یہ حکم نہیں، اور لیکن پھر بھی صفائی ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں نے ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، غربت ختم ہوگی، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چاند کو دیکھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا مالک کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے سے کیا ہوگا، پورا سال بے حساب رزق اور بے شمار آپ لوگوں کو دولت پاتے رہیں گے، آپ لوگ ملتی رہیں گی، نسلوں کے لیے 70,000 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ پڑھنا کیا ہے، صرف 79 یا 80 بار یا مالک، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں، پھر روزگار کی تلاش میں آپ لوگ ہیں، جاب نہیں مل رہی، پورا سال دوروں سے پہلے آپ لوگوں نے پہلی 10 راتوں میں یہ عمل ضرور کرنا ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا افضل کوئی یہ بھی آپ اس میں پڑھنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں نے 10 دنوں میں کثرت سے پڑھنا ہے۔ میں پہلے ویڈیو میں بھی کافی بار بتایا ہے، آپ پھر بتا رہی ہوں، یہ 10 دنوں میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لیکن جو چاند دیکھ کر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کون سا چاند دیکھ کر ذی الحج کا باوضو ہو جائیں اور 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے، 3 بار سورہ قدر پڑھیے، 21 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور آخر میں پھر 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پھر سورہ اخلاص آپ لوگوں نے 21 بار پڑھنی ہے، آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، مقاصد کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ کے فضل سے قبول ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی،
ناظرین کرام، آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، آپ کی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر چمک جائے گی، نصیب بدل جائے گا۔ عمل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے جیسے ہی چاند آپ کو نظر آئے، آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پھر اللہ سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس میں کامیابی کی دعا کرنی۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ایک بار تفصیل سے اور آرام سے میں ایک بار اور بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جیسے ہی چاند نظر آئے، آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ لوگ 20 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیم بھی 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے، مقاصد کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، یہ 2 صورتیں پڑھیں اور اپنا نصیب بدلیں، اپنی تقدیر بدلیں، اپنے نصیب کا بند تالا کھولیں، دولت کو اپنے گھر کا راہ دکھائیں۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، آپ کے تمام مقصد اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، رزق آپ لوگوں کو وافر مقدار میں ملے گا، آپ کی آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ چھوٹا سا آسان سا عمل میں نے بتایا ہے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آنا ہے، آپ لوگوں نے باوضو ہو کے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 بار صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، صرف 3 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار سورہ اخلاص۔ 21 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا یہ عمل کرنا ہے، اور سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاند ہمارے لیے مبارک کرے۔ اس چاند کو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ اپنی رحمت کے لیے، رحمتوں والا ہم سب کے لیے ہو، ہم سب کی جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس چاند کو مبارک ثابت کرے۔ ہم سب کی جو بیمار حال ہیں، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں۔ جو مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اپنی رحمتوں سے، اپنی جناب سے رزق عطا کرے، ان کی مفلسی کو دور کرے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور یہ چاند ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں کن فیکون جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔